بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں ملک کے وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی پرفارمنس، ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے بیانیے کو گلگت بلوچستان کے عوام نے شرف قبولیت بخشا ہے، اور ان کے مخالفین نے جو طوفان برپا کر رکھا تھا اس طوفان کو وہاں کی مٹی کے تلے دفن کر دیا ہے۔ اب یہ ان کی ڈٹائی ہوگی کہ وہ کوئی ایک نیا بیانیہ لے کر نکلیں گے، اور وہ بیانیہ ہم جانتے ہیں کیا ہوگا، وہ ایک بڑی دھاندلی ہوگی۔ دیکھیں، ہم جیت نہیں سکے، بڑی دھاندلی ہوگی۔ یہ پارٹیاں دونوں اب جو ہیں یہ قصہ ماضی بن چکی ہیں۔ اب یہ شو بوائز کے ذریعے یا شو گرلز کے ذریعے، چارم آفینسو کے ذریعے، یا کسی کرشمہ کے بلبوتے پر عوام میں واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ ان پارٹیوں کے اصل جو کرتا دھرتا ہے وہ ابھی تک موجود ہیں، اور انہوں نے عوام کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف وہ جو جرائم کیے ہیں ان کا حساب ابھی انہوں نے دینا ہے۔ کچھ دے چکے ہیں، لیکن شاید ہماری عدلیہ ان پر مہربان ہے۔ وہی بہتر جانتے ہوں گے عدلیہ کے جو لوگ ان پر مہربان ہیں، وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کی شامت اعمال جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ وہ یہ مشہور و معروف مصرع، صورت اعمال ما شامت اعمال ما صورت نادر گرفت۔ دیکھیے، میں بھول جاتا ہے آدمی۔ تو شامت اعمال ما صورت عمران گرفت، یہ ان کا کہانی ہے۔ یہ کچھ بھی کہہ لیں، یہ اسے بچہ کہیں، اسے نابالغ کہیں، اسے کٹ پتلی کہیں، اسے جو مرضی کہیں، نالائق کہیں، لیکن وہ ان کے سروں پر سوار ہے، اور وہ میرے خیال میں جب تک ان کے نام تک دفن نہیں ہوں گے وہ ان کے سروں پر سوار رہے گا۔ بہرحال، میں عمران خان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اور گلگت بلوچستان کے عوام کو بھی ان کو شاباش بھی دوں گا کہ انہوں نے بے پناہ سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب میں دوسرے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ایک ہمارے عالم دین ہیں، جو اس وجہ سے عالم دین ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ باتیں علماء دین کی طرح کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر میں کہا کرتا ہوں کہ داڑھی صرف سنت نبوی نہیں ہے، داڑھی ابو جہل بھی رکھتا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے ایک بار پھر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے ایک شہر کو سیل کر دیا ہے، اس امید پر کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کی ہے فرانس نے، اس کا کوئی مداوع ہو جائے۔ اب اس کا مداوع پاکستان کو سزا دے کر تو نہیں ہوگا، یہ سزا ہے جو وہ دے رہے ہیں، ان سے ان کا خبریں چھپیں گی، ان کا نام پھر ایک دفعہ چمکے گا۔ پہلے میں جانتا نہیں تھا ان کو، پچھلی دفعہ انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا، پتہ لگا کہ وہ ایک لیڈر ہیں، عوامی دینی لیڈر ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کے نام کی عظمت، ان کی ناموس کے تحفظ کے لیے نمودار ہوئے۔ خدا کرے کہ اس مسئلے سے بھی میں اس میں زیادہ نہیں الجھنا چاہتا، یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر رکھنا، اور حکومت کا کام ہے کہ ایسے مواقع پر اگر اس قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے پاکستان کے ساتھ کو یوں کہہ دیے کہ
بے بس کرنا شروع کر دیا. ہم ہاسٹیج بن گئے ان لوگوں کی، یرغمال بنتے رہے ان لوگوں کے. تو پھر خدا ہی ہمارا حافظ ہے. ایک خادم حسین ہے، اس طرح کے اور بھی کئی خادم حسین. ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے نا وہ بند ہو جائیں. لیکن چاہیے تھا کہ بہت شاندار مظاہرہ کرتے، سڑکوں پر نکلتے، ایک بڑی تصویریں، یعنی ساری دنیا میں تصویریں چلتی ہیں کہ ایک جمع غفیر ہے، لاکھوں لوگ نکلے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے سر بکف ہو کر. وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے. وہ ہمیں ویسٹ میں دکھائی دیتا ہے. ایک ملین مارچ بھی میں نے دیکھے. ہمارے ہاں یہ ناکہ بندی کر لیتے ہیں، جس طرح سے یہ ناکہ بندی انہوں نے حضرت نے کی ہے. بہرحال میں اب اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. میں تیسری اپنی بات پہ آؤں گا. تیسرا موضوع میرا جو ہے وہ میرا پہلا موضوع ہونا چاہیے ہمیشہ. وہ ہے کہ پاکستان کو نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. میں پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کے حوالے سے بات کرتا ہوں ہمیشہ. اب یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ بھی جمہوریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ دنیا کا واحد ملک جو اس جمہوریت کی بنیاد پر جو فیضیاب ہوا ہے، ہوتا رہا اب تک، وہ برطانیہ ہی ہے. برطانیہ کے علاوہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا، لکھا تھا بلکہ، کہ برطانیہ کے علاوہ یہ نظام کہیں کامیاب نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے. اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ در حقیقت برطانیہ میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ برطانیہ مسلسل پیچھے گیا ہے، پیچھے جاتا، مسلسل پیچھے جا رہا ہے. اب برطانیہ وہ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا. اس نظام نے برطانیہ کو بھی ختم کر دیا. ایک خوبی اس نظام کی ہے برطانوی نقطہ نظر سے، کہ برطانوی جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں اب بھی جب انتخابات ہوتے ہیں تو قوم کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا وزیر اعظم یہ ہوگا. وزیر اعظم ہی انتخابات، یعنی جو منتخب تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے نامزد ہوتا ہے. پارٹیاں جن کو نامزد کرتی ہیں کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس بنے، وہی وزیر اعظم بنتا ہے. اور وہ اپنی شیڈو کابینہ بنا کر ساتھ چلتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون وزیر ہوگا. وہ پہلے سے تیار کرتے ہیں اس قسم کے عہدوں، اس قسم کی ذمہ داریوں کے لیے لوگ تیار ہو کر آتے ہیں. یہ صرف برطانیہ میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. دوسرا نظام صدارتی ہے، جسے ہم صدارتی کہتے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو صدر مملکت، یعنی جو براہ راست حکمران جو ہے نا، جو حاکم اعلیٰ ہے، یعنی سربراہ حکومت جسے کہہ لیجیے، وہ یہ چیف ایگزیکٹو کہہ لیں، اس کا انتخاب عوام براہ راست اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں. اس میں پارٹیسپیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ریاستیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی نظر آئیں، اس میں وہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ بدل دیا ہے. اس میں الیکٹورل کالج 538 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں ہر اسٹیٹ کے بقدرے جو صاحب، مطلب یہ کہ ان کی پاپولیشن اور ان کے تعداد جو ایوان نمائندگان میں ہوتی ہے ان کے مطابق وہ ووٹ دیتے ہیں. اور اس سے ایک کمبینیشن ہے ایک طرح سے ایک سسٹم کا، اور اس میں صدر منتخب ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ پرائمری پتہ نہیں کس مرحلے سے گزرتا ہے. صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کابینہ خود بنائے. امریکن سسٹم میں واحد منتخب آدمی جو ہوتا ہے امریکن حکومت میں، وہ صدر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عہدہ منتخب نہیں ہوتا، وہ سب نامینیٹڈ ہوتے ہیں صدر کے اپنے. اس میں کچھ عہدے ایسے ہیں جن کی نامینیشن اپروول کے لیے جاتی ہے، کچھ ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کابینہ کے لوگ نہیں، کچھ ایسے ہیں جہاں اپروول ہوتی ہے. لیکن صدر بہرحال فائنل سے ہوتی ہے، صدر کے پاس ویٹو پاور ہے وہاں، کیونکہ صدر نے پھر دوبارہ انتخابات کے لیے جانا ہوتا ہے. 2 ٹرم صدر کو الاؤڈ ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ نظر نہیں آتا. نواز شریف کی طرح وہ چنگارتا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا.
وہ تو اوباما بھی کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نکالا، ابھی تو میں اتنا کامیاب صدر تھا، 8 سال کے بعد مجھے ٹکٹ نہیں دی کسی نے. بہرحال وہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے پارلیمنٹری سسٹم اور پریزیڈنٹ سسٹم میں، کہ پریزیڈنشل سسٹم میں میرٹ کی بنیاد پر کابینہ منتخب ہوتی ہے، اور پارلیمنٹری سسٹم میں جو قانون ساز اسمبلی ہے اس میں سے جو لیجسلیچر میں سے وزیر منتخب ہوتے ہیں، جو بدقسمتی سے وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، مجبوراً گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر منتخب کرنے پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام پاکستان کے لیے تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیں عمران خان کو، عمران خان کی کابینہ میں منتخب لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے مشاہیر، اپنے مشیر، جنہیں وہ معاون خصوصی کہہ لیں، کوئی اور نام دے لیں، وہ وزیر ہی ہوتے ہیں تقریباً. اس لیے وہ منتخب کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتا. اب ثانیہ نشتر تو اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن انہیں ثانیہ نشتر کی ضرورت تھی، وہ مشیر بنی. اس طرح اور بھی ہیں. تو یہ ایک ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کو میرٹ پہ حکومت قائم کرنی ہے تو اس کے لیے یہ نظام جو ہے نا، اب لیجسلیچرس جو ہیں، لیجسلیٹرس ایکچولی بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو وزیروں سے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ قانون بناتے ہیں، ان کے پاس اہلیت ہوتی ہے قانون بنانے کی. ان کے پاس کیا اہلیت ہوتی ہے جو چند سو ووٹوں کی برتری پہ یا چند ہزار ووٹوں کی برتری سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. مجھے سچی بات، میں ان سے میرا چونکہ انٹریکشن رہا ہے، بہت زیادہ رہا ہے، ان کی قابلیت کو دیکھ کر مجھے خون کے آنسو روتا ہوں کہ یہ لوگ ہماری حکومتیں بنائیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے.